تو اللہ نے فرمایا اے محمد آپ ان کو سیدھے راستے پہ ہدایت کرنے والے ہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم کی دعا آج یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آج مولا مرتضی علی اور ان کی اولاد ائمہ ہماری ہدایت فرماتے ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اے لوگو، میں سیدھے راستے پر ہوں جس پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، میرے بعد علی ہیں اور ان کے بعد ان کے پشت سے ہونے والے میری اولاد ہیں، یعنی ائمہ جو ہدایت کرتے ہیں اور حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو صراط مستقیم کا تصور عقیدہ امامت کی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور تصور دیا ہے اللہ سے وابستگی کا، اللہ کی رسی پکڑ۔ فقد ہدی الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف ہدایت کس کی جائے گی؟ جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑتا ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اس کی صراط مستقیم کی طرف ہدایت ہو جاتی ہے۔ اے اللہ، یہ کام اتنا آسان ہوتا تو آج ہماری یہ حالت کیوں ہوتی؟ آپ کہاں ہیں بتا دے تو ہم آ کے آپ کو پکڑ لیتے۔ جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، اے اللہ تو پکڑنے کو تو کہتا ہے لیکن کچھ آ جا سامنے، نظر آ، بتا تجھے کیسے پکڑے۔ قرآن کی یہ آیات ہے کہ جن کی وضاحت کی ضرورت ہے، جن کی وضاحت کی ضرورت ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ بندے سمجھ نہیں پائیں گے میں نے کیا کہا، تو دو آیت کے بعد ہی فرما دی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مضبوطی سے پکڑو تو اللہ کی رسی کو پکڑو گے تو اللہ کو پکڑنے کے برابر ہے۔ اللہ کی رسی کو پکڑنے سے مراد اللہ کی ہدایت کی رسی کو پکڑ، اللہ کے تابعداری کی رسی ہے، فرمان برداری کی رسی ہے، جو بھی کہیں، مگر زمانے میں ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز تو ہونی چاہیے، کوئی آسمان سے لٹکتی ہوئی رسی تو ہے نہیں کہ جا کے پکڑ لے کہ یہ ہم نے حبل اللہ تھام لیا ہے، اب ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ امت مسلمہ کا ہر گروہ یہ سمجھتا انتشار بڑھ گیا ہے، اسی وجہ سے ان کی پریشانیاں بڑھ گئی۔ حبل اللہ کی تو یہ کیفیت ہے کہ کم از کم جو اس ایک کو تھامتا ہے اس کے تھامنے والوں میں انتشار نہیں ہوتا، اس کو پکڑنے والوں میں پریشانیاں نہیں ہوتی۔ تو یہ حبل اللہ کا تصور قرآن میں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر قوم کو اس کے ایمان کے ساتھ بلائے گا، جو آیت میں نے اس سے پہلے پیش کی، اسی کانسیپٹ کی ایک اور آیت قرآن میں ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، جس دن یعنی قیامت کے دن ہم ہر قوم میں سے اس کا ایک گواہ نکالیں گے۔ قیامت کے دن ہم ہر قوم میں سے ایک گواہ نکالیں گے جو قوم پہ گواہی دے گا، اور اے محمد تو ان گواہوں پہ گواہی دے گا۔ جس دن ہم ہر قوم میں سے ایک گواہ نکالیں گے، ایک وٹنس نکالیں گے جو ان قوم پہ گواہی دے گا، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور اے محمد تو ان لوگوں پہ گواہی بنے گا، گواہ بنے گا، گواہی دے گا۔ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ پر امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کو شہید کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے علماء بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی رسالت کو لوگوں نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام رسول اللہ کو دیا کہ قل یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہہ دو کہ تمہارے اور میرے درمیان اللہ کافی گواہ ہے اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ جب کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے، کوئی بات سننے کو تیار نہ ہو تو کہتا ہے بیٹے کو میں دو گواہ لے کے آتا ہوں، یہ دو گواہ گواہی دیں گے، پھر تم مانو نہیں مانو تمہارے اوپر ہے۔ تو رسول اللہ کو بھی اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ تمہارے اور میرے درمیان دو گواہ ہیں۔ ایک گواہ اللہ فرماتا ہے میں ہوں، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اور دوسرا وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ من عندہ علم الکتاب، اس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مراد ہو نہیں سکتے ہیں، وہ تو ڈسپیوٹڈ پارٹی ہے نا، ان کے اوپر تو گواہی دی جا رہی، تو گواہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے کوئی اور ہے، رسول اللہ خود نہیں ہے۔
اور اللہ بھی نہیں ہے, چونکہ اللہ تو ایک گواہ بن چکا. تو وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے, جو بھی ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گواہ ہے. وہ جو بھی ہے اللہ نے اس کو شہید کہا ہے. تو فرمایا قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک شہید نکالوں گا. رسول اللہ تو اس وقت شہید نہیں ہے, وہ تو شہید پہ شہید ہے, وہ تو شہداء پہ شہید ہے. تو وہ شہید جن کے پاس کتاب کا علم ہے, من عنده علم الکتاب, امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ ہیں. اور کسی نے مولا علی سے پوچھا کہ یا اے علی, آپ کی شان میں اللہ نے بہت کچھ بیان کیا ہے قرآن میں, یہ بتائیے کہ وہ کون سی بات ایسی قرآن میں ہے کہ جس سے آپ بہت زیادہ خوش ہیں, جو آپ اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتے ہیں. آپ نے فرمایا قرآن کی یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے ساتھ رسول اللہ کی رسالت پہ گواہ قرار دیا ہے, کہ اللہ نے رسول اللہ کے لیے رسالت کی گواہی کے لیے دو گواہ لے آیا, ایک خود بنا دوسرا مجھے بنایا. اس سے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں چاہیے. یہ تو ضمنی بات ہے کہ من عنده علم الکتاب, اس کے پاس کتاب کا علم ہے. علی کے پاس اگر کتاب کا علم ہے تو علی اور اولاد علی آپ کو کتاب پہ بہتر طور پہ عمل کرائیں گے, یا وہ جن کے پاس کتاب کا کوئی علم نہیں ہے. ہمارا تعلق اس گھرانے سے ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اس کو معلوم ہے کتاب کو کیا کس طرح پڑھایا جائے, کتاب کس وقت کیا کہتی ہے, وہ جانتا ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اسی شہید کے تصور کے ایک اور طریقے سے قرآن میں بیان کیا گیا ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ایک گروپ کو مخاطب ہو کے اللہ فرماتا ہے كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تم کو درمیان والی امت بنائی ہے, درمیان والی امت بنائی تاکہ تم لوگوں کے اعمال پہ گواہ رہو اور رسول اللہ تم پہ گواہ رہے. مسلمان کہتے ہیں یہ ہمارے واسطے اتری ہے, ہم مسلمانوں کے واسطے اتری ہے. مسلمانوں میں تو اچھے برے لوگ سب ہیں. مسلمانوں میں آپ کو ایسا مسلمان بھی ملے گا ایک چھوٹی سی چیز کے لیے آپ اس کی گواہی قبول نہیں کریں گے, ہے کہ نہیں؟ ہم بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے, خدا نہ کرے ہماری اتنی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی کہ دو چار چھوٹی موٹی چیز کے لیے کوئی ہماری گواہی ایکسپٹ کرے. دنیا کی چھوٹی موٹی چیز کے لیے جس امت کے لوگوں کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی, قیامت کے دن وہ انسانیت کی طرف سے اللہ کے حضور میں گواہی دیں گے اس کے اعمال کی. اور ہمارے اپنے اعمال کی گواہی کون دے گا؟ یہ امت مسلمانوں کے لیے تو بنائی گئی ہے, مسلمانوں کے لیے, انسانیت کے لیے بنائی گئی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تم کو درمیان والی یعنی بیلنسڈ, اعتدال والی امت بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں پہ گواہ رہیں اور رسول اللہ آپ پہ گواہ رہیں. اس سے مراد امت ائمہ ہے, اماموں کی جماعت ہے. اسی سے کہا گیا ہے کنتم خیر امتی, تم سب سے اچھی امت ہو. تخرجون للناس, اللہ کے انسانوں کے واسطے اللہ نے نکالا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. آپ کہیں گے یار امت تو نارملی ایک کمیونٹی کے واسطے استعمال ہوتا ہے, امت تو بہت بڑے گروپ کے واسطے استعمال ہوتا ہے. یہ امام کے لیے امت کا لفظ استعمال کرتا ہے, کچھ گڑبڑ کرتا ہے, صحیح نہیں ہے. اللہ نے قرآن شریف میں انڈیویجول کے لیے, شخص کے لیے بھی امت کا استعمال کیا ہے. امت ایک فرد پہ بھی استعمال ہوتا ہے, امت ایک جماعت پر بھی استعمال ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ جمیعا. حضرت ابراہیم, ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا, ابراہیم باطل سے کترا کے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ایک امت تھا, ایک آدمی تھا, ایک پیغمبر تھا. اللہ فرماتا ہے وہ ایک امت تھا. امت فرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو جہاں اللہ نے اچھی امت کا ذکر کیا ہے, ایک اور آیت میں خدا فرماتا ہے قُلْ اعْمَلُوا, عمل کیے جاؤ. آج کل لوگ ہم سے بحث کرتے ہیں, ثبوت مانگتے ہیں, فیصلہ بھی سنا دیتے ہیں, آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں.
اللہ فرماتا ہے ہر ایک اپنا اپنا عمل کیے جاؤ, قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا, اللہ رسول اور مومنین تمہارے اعمال دیکھیں گے اور وہ خود فیصلہ کریں گے, تم ایک دوسرے پر فیصلے صادر مت کر دیا کر. کل اعملوا, عمل کیے جاؤ, فسیر اللہ عملکم, اللہ تمہارا عمل دیکھے گا, ورسولہ, رسول دیکھے گا, والمؤمنون, اور مومنین تمہارے اعمال دیکھیں گے. یہاں مومنین سے مراد ائمہ علیہم السلام ہے, چونکہ ہمارے اعمال دیکھنے والے ہوں گے, ہم کسی کے اعمال دیکھیں گے, ہمارے اعمال کون دیکھے گا؟ تو اصل مومنون سے مراد ائمہ ہے, جو انسان کے امت کے اعمال دیکھتے ہیں, جو امت پہ شہید اور گواہ ہے اور ان پہ رسول اللہ گواہ ہے. اور یہاں ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ ان آیات, یہ جو شہید والی آیات ہے, جس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ اعمال کی قبولیت اور ناقبولیت کا دار و مدار شہید پر ہے, امام پر ہے. اس لیے ہم جو اعمال کرتے ہیں اس پہ زمانے کے امام گواہ موجود ہیں. اس لیے جو اعمال زمانے کے امام ہمیں حکم دیتے ہیں وہ ہمارے لیے سب سے اچھا, موسٹ آتھینٹک اعمال ہے, کیونکہ اس کی تعلیم اسی شہید کی طرف سے آ رہی ہے, اسی گواہ کی طرف سے آ رہی ہے جو ہمارے اعمال پر ذمہ دار ہیں. قرآن میں ایک اور آیت حجت کے طور پر استعمال ہوئی ہے. حجت یعنی دلیل, زمین پر کوئی ایسی شخصیت کی موجودگی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثبوت اور نشانی کے طور پہ ہو, گارنٹر کے طور پہ ہو. رسولم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول, ہم نے رسول بھیجے ہیں جو خوشخبری دینے والے ہیں, ڈرانے والے ہیں, تاکہ قیامت کے دن اللہ پر لوگوں کی کوئی حجت باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں تھا. تو ماضی میں رسول اللہ سے پہلے بھی رسالت کے ساتھ امامت رہی ہے, اور رسول اللہ کے بعد بھی رسالت کے بعد امامت رہی ہے, جو کہ حجت کے طور پر ہمیشہ زمانے میں موجود ہے. اس لیے ہم زمانے کے امام کو صاحب الزمان وعلی حجت الامر, صاحب الزمان والعصر کہتے ہیں, کہ اللہ کے حجت کا اللہ کے امر کی گارنٹر زمین پر ہے, اللہ کے امر کی حجت, کہ اللہ کا امر زمین پر ہمیشہ موجود ہے. اس بات کا احساس انسانیت کو دلایا جاتا ہے کہ وہ حجت زمانے کے امام ہے. اس میں ایک بات یاد رکھیے دینداروں کہ اللہ نے اتنی خوبصورتی سے قرآن شریف میں اس حجت کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ حجت بہت سارے انسانوں میں سے ایک انسان کو حجت کے طور پہ سلیکٹ کیا جاتا ہے. اللہ نے دنیا میں اتنے حیوان بنائے ہیں, حیوان کے کتنے لیولز ہیں, ہم انسان بھی ایک لحاظ سے حیوان میں ہی آتے ہیں. اگر ہمارے میں سے عقل مائنس کر دیں تو ہم حیوان ہیں. تو اللہ نے حیوانوں میں سے ایک گروپ کو سلیکٹ کیا ہے کہ جس میں اللہ نے عقل دی ہے, جس کو اللہ نے عقل دی ہے, اور اس عقل کی وجہ سے ہم دوسرے حیوان سے ممتاز ہو گئے ہیں. اسی طرح ہم انسانوں میں سے اللہ کسی ایک انسان کو, انسانوں کی ایک جماعت کو منتخب کرتا ہے جس کو حجت بناتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں شک کرنے کی اور حیران ہونے کی اور حیرت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم, کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ ہم نے تم میں سے ایک شخص کو وہ کیفیات دی ہیں, وہ انعامات دیے ہیں جو تمہیں ڈرا سکتا ہے, جو تمہاری ہدایت کر سکتا ہے, جس پہ ہم نے وہ ذکر نازل کیا ہے. کہ جس طرح تمام حیوانوں میں سے صرف انسان کو عقل کی نعمت ادا کرنے پر کسی کو تعجب اور حیرت نہیں ہونی چاہیے جو کہ اللہ کا فیصلہ ہے, اسی طرح تمام انسانوں میں سے پیغمبروں کو اور اماموں کو جو مقام دیا جاتا ہے اس کے لیے تعجب کرنے کی, حیرت میں پڑنے کی اور حیران ہونے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ہر لیول کے اوپر ایک دوسرا لیول موجود ہے. اب ہم آتے ہیں ایک اور تصور کی طرف. کتاب, ایک دو صاحب نے یہ سوال بھی بھیجا ہے کہ قرآن میں ہے, ہر چیز کو ہم نے کتاب میں بھی رکھی ہے, ہر چیز کو ہم نے امام میں بھی رکھی ہے, تو ان دونوں چیزوں کا کیا مطلب ہے؟ اور میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ
لفظ امام کا ترجمہ کتاب کے طور پر بھی قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے کتنا خوبصورت کتاب کا تصور ڈیولپ ہوا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز ہم نے لکھی ہوئی سمو دی ہے، یا ہر چیز ہم نے سمو دی ہے کتاب میں یا لکھی ہوئی چیز میں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز ہم نے سمو دی ہے امام مبین کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کتاب امام مبین ہے، امام کتاب مبین ہے۔ اس سے دو کتابوں کا تصور، دو کتابوں کا نظریہ سامنے آتا ہے، ایک کتاب صامت، ایک کتاب ناطق۔ جب یہ کتاب نازل ہو رہی ہے قرآن، اس میں اللہ فرماتا ہے وَلَدَيْنَا کِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سچ سچ بولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ایک بولنے والے کتاب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وَهَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، یہ کتاب ہے جو تم پر سچ سچ بولتی ہے۔ اللہ ایک بولنے والے کتاب کا تصور بیان کرتا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے جب قرآن شریف میں قرآن اور کتاب کی آیات نازل ہو رہی ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور بولنے والی کتاب کا تذکرہ فرماتا ہے۔ مجموعی طور پر امام اور کتاب، اگر آپ اس کو اور اوپر لے جائیں تو یہ ایک ہی چیز ہے۔ اسی ایک ہی کتاب میں سے جو تعلیم آئی ہے، جس کو جمع کیا گیا ہے، وہ اس کتاب کا حصہ ہے۔ اسی کتاب کا نور جس میں دائمی ہدایت موجود ہے، وہ زمانے کے امام ہے، وہ پیغمبر کا نور ہے، وہ اللہ کی عقل ہے، وہ پیغمبر کی عقل ہے۔ اس حساب سے امام کتاب بنتے ہیں، کتاب ناطق، اس حساب سے کتاب امام بنتی ہے، امام صامت یا کتاب صامت۔ جب اللہ فرماتا ہے یہ کتاب سچ سچ بولتی ہے، میں نے آپ کو بار بار بتایا، اس کتاب کو اس کتاب کے نور اور معلم سے الگ کر کے آپ کو صرف کتاب سے ہدایات جو کہ چاہیے نہیں ملے گی۔ جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو صلاۃ اور زکوٰۃ کے حوالے سے بتایا کہ آپ کو ان تمام جزیات کی تفسیر قرآن سے مانگیں گے تو اس کتاب میں سے آپ کو نہیں مل رہی ہے۔ اس کے ساتھ جو اس کا معلم آیا ہے، وہ معلم آپ کو تشریح کر کے بتاتا ہے۔ تو اس کتاب کے ساتھ جو زندہ کتاب زمانے کا امام یا رسول اللہ ساتھ میں رہے ہیں، وہ کتاب مبین ہے، یا وہ امام مبین ہے، وہ زندہ امام کے طور پہ ساتھ ہے۔ اور جنگ صفین کے موقع پر جب قرآن کے صحیفے کو نیزے پر اٹھایا گیا تھا کہ آؤ ہم اس کے ذریعہ سے فیصلہ کریں، تو مولا مرتضی علیہ نے سرعام یہ اعلان فرمایا تھا، یہ خاموش کتاب ہے، یہ کتاب صامت ہے، میں کتاب ناطق ہوں، میں بولنے والی کتاب ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ خود قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ کتاب آپ کو اس سے بھی زیادہ جو سیدھی چیز ہے اس کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ تو کتاب خود نصب العین نہیں ہے، کتاب خود اینڈ نہیں ہے، کتاب خود ہمارا مقصد نہیں ہے، کتاب ذریعہ ہے، مینس ہے، جس کے ذریعے سے آپ کچھ حاصل کرتے ہیں۔ محض کتاب پڑھنا، قرآن پڑھنا مقصد نہیں ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کہاں لے جاتا ہے، تو یہ کتاب کیا کہتی ہے۔ اللہ فرماتا ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس چیز کی طرف ہدایت کرتی ہے جو اس سے بھی زیادہ سیدھی ہے۔ آپ اس کو دین اسلام کہیں، امام کہیں، کچھ بھی کہیں، صراط مستقیم کہیں، مگر کتاب کا اپنی جگہ پر ایک مقصد ہے۔ اور اس کتاب کی صحیح ہدایت، صحیح رہنمائی، کتاب کے ساتھ جو اس کا مالک ہے، کہ جس کی تشریح پہ میں ابھی آ رہا ہوں آپ کے پاس، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ابھی تک جو میں نے بات کی وہ آپ نے سنی ہے، تو میں چاہوں گا کہ یہ آرگیومنٹ سن کے اس کے بعد اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیے گا، ورنہ بات ادھوری رہ جائے گی۔ قرآن میں نور کا تصور ہے، روشنی، اللہ کا نور۔ یہ نور اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، رسول کے لیے استعمال کیا ہے، ہدایت کے لیے استعمال کیا ہے، کتاب کے لیے استعمال کیا ہے، تمام چیزوں کے واسطے استعمال کیا ہے۔ مگر امامت کے کانٹیکسٹ میں ہم چند آیات کو دیکھیں گے۔
واضح طور پہ کہ نور کہاں پہ نظر آ رہا ہے، پھر نور کا فنکشن کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ 3 چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ ہو گیا، رسول ہو گیا، نور ہو گیا۔ یہاں رسول اور نور کو آپ ملانا چاہیں ملا دیں، مگر یہاں اللہ نے رسول سے نور کو علیحدہ کیا ہے۔ اللہ ہے، رسول ہے اور نور ہے۔ آپ کہیں گے نور سے مراد قرآن شریف ہے، فائن، نور سے مراد کتاب ہے، مگر نور کے کتاب کے علاوہ بھی نور موجود ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے۔ اللہ، رسول اور نور پہ ایمان لاؤ۔ آپ نے کہا نور سے مراد کتاب ہے، فائن، نور سے مراد کتاب ہے۔ یہاں کتاب پہ ایمان لاؤ اور نور پہ ایمان لاؤ۔ کتاب کے علاوہ بھی نور ایک چیز ہے، کتاب کے علاوہ بھی نور کا وجود، نور کی موجودگی ہے۔ ایک اور آیت قرآن میں ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو رسول اللہ پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اس کو قوت پہنچائی، وَنَصَرُوهُ، اس کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنزَلَ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ جو نور نازل ہوا ہے اس کی بھی اطاعت کی، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں اللہ، رسول اور نور سے مراد امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کی ذات ہے۔ یہ نور جو کتاب کے ساتھ آیا ہے، یہ کتاب کا معلم ہے، یہ کتاب کو دیکھنے کی روشنی ہے۔ آپ جانتے ہیں روشنی کا فنکشن کیا ہے، ہم نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کو دیکھنا آنکھوں کا کام ہے، البتہ آنکھوں کا کام ہے، مگر صرف آنکھیں دیکھنے کو کافی نہیں ہے۔ رات کا اندھیرا ہو جائے، کہیں سے تھوڑی سی بھی روشنی نہ آتی ہو تو آپ جانتے ہیں ہماری کیا حالت ہوتی ہے۔ جس گھر میں ہم سالوں سے رہ رہے ہوتے ہیں وہاں بھی اندھے کی طرح ٹٹولتے ہوئے جاتے ہیں۔ کیوں؟ آنکھیں تو صحیح ہے مگر روشنی نہیں ہونے پر ہمیں کچھ نہیں دکھتا۔ تو دراصل دکھانے کا کام روشنی کا ہے، نہ کہ آنکھوں کا۔ تو قرآن کے ساتھ جو اس کا معلم آیا ہے، جو میں نے شروع میں آیت بیان کی تھی، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور کتاب اور حکمت کا علم تمہیں سکھاتا ہے، تو یہ علم دینے کا کام، معلم کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ کیا کوئی اس بات کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے کہ رسول اللہ کی ذات قرآن کی معلم تھی؟ کسی کو انکار ہے؟ قرآن کہتا ہے رسول اللہ معلم ہے، رسول اللہ خود فرماتے ہیں بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، میں ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کسی کو اس سے اعتراض ہے؟ کسی کو نہیں ہے کوئی۔ رسول اللہ کی تو شخصیت قرآن کی شخصیت تھی، آپ ہمارے بہت بڑے معلم تھے۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن جن لوگوں کی زبان میں نازل ہوا، جن لوگوں کے ماحول میں نازل ہوا، جن کے مسائل کو ایڈریس کیا گیا، جن کے سوالات کے جوابات میں نازل ہوا، جن کے محاورے استعمال ہوئے ہیں، جن کے سینٹنسز استعمال ہوئے ہیں، ان کو قرآن سمجھانے کے لیے، اللہ کا پیغام سمجھانے کے لیے معلم کی ضرورت رہی۔ اس کے بعد ہم زمانے سے بہت دور آ گئے، نہ ہمیں قرآن کی زبان آتی ہے، نہ ہماری زبان میں اب یہ اترا ہے، نہ ہمارے مسائل کا ڈائریکٹ اس میں ذکر ہے۔ مسائل مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم سے کہہ دیا گیا خود ہی پڑھ لیں، خود ہی سمجھ لیں، آپ کو کوئی معلم نہیں ملے گا۔ بھئی جن کو ضرورت نہیں تھی وہاں معلم بنا کے بھیج دیے، آج ہم کو ضرورت ہے تو ہمارے پاس کوئی ٹیچر نہیں ہوگا، آج ہم کو معلم کے بغیر چھوڑ دیا۔ دنیا میں کون سی کتاب اس کے ساتھ رسول کے بغیر اتری ہے؟ کتاب کے ساتھ رسول بھیجنے کی ضرورت ہی تو یہ ہے کہ اس کی وضاحت کرے، اور یہ وضاحت کرنے والا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہ نور ہے۔ جب امامت کے نور سے، رسالت کے نور سے کتاب میں دیکھا جاتا ہے
تو किताब बहुत वाज़ेह हो जाती है। आज किताब से कुरान आयात ले, भाई कुरान में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है। बिल्कुल कुरान में जो कुछ लिखा अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, हम सब इस पे अमल करते हैं। हमारा अमल इस कुरान का मास्टर, कुरान का टीचर, कुरान को एक्सप्लेन करने वाला हर जमाने में जमाने का इमाम होता है, वो वक्त के साथ हमें उसकी पैरवी कराता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं दो चीजें छोड़ के जाता हूं, किताब और मेरे इतरत। मैंने शुरू में एक दो आयत आपको सुनाई थी। अल्लाह ने फरमाया था कि मैं उन्हें इमाम बनाता हूं और मैं उन्हें वारिस बनाता हूं। याद है? वारिस बनाता हूं। किस चीज का वारिस बनाते हैं भाई? यहां इसका जिक्र है, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना। जिन लोगों को हमने अपने बंदों में से मुंतखब किया, उनको हम किताब का वारिस बनाते हैं। अल्लाह ने सारी उम्मत को, सारे इंसानियत को किताब का वारिस नहीं बनाया है। अल्लाह ने कुरान सारे जहान के वास्ते उतारा, मगर सारे जहान पर नहीं उतारा है, एक आदमी पे उतारा है, वो उसका वारिस है। उसके घराने वाले उसके वारिस हैं। सुम्मा औरसनल किताब, लोग ये समझते हैं किताब उनको दे दी गई है। किसने दी ये किताब आपको? किसने दे दी ये किताब आपको कि हम अपने तौर पे जिस तरह जी में चाहे इसकी वजाहत करते फिरे? फकद आतईना आल इब्राहिम अल किताबा वल हिकमता व आतईनाहुम मुल्कन अजीमा। इब्राहिम की आल को हमने किताब दी है और हिकमत दी है और एक बहुत बड़ी सल्तनत दी है। हमें और आपको किसने दे दी है ये किताब? इस किताब के मालिक हैं कोई, इस किताब का वारिस है। अल्लाह फरमाता है अली माल कुरान वल कुरान मा अली, हदीस में मौजूद है। अल्लाह फरमाता है कि वारिस मौजूद है, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, अली कुरान की तशरीह करता है। हम कुरान के हकीकी मास्टर की तशरीह कबूल करेंगे, मगर कोई भी शख्स आकर कह दे कि मेरे हिसाब से कुरान की मतलब इस आयत का मतलब यह निकलता है, आप उसको फॉलो करें, सॉरी भाई, आपको आपका मतलब यह निकलता है, आप फॉलो करें, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे लिए जो मतलब निकलता है वो हमारा इमाम बताता है, हम उसको फॉलो करेंगे और हम इमाम को अक्ल कुल तस्लीम करते हैं। हम टेक्स्ट लेकर इमाम के पास नहीं जाते कि खुदावंद ये टेक्स्ट में तो ये लिखा है, आप ये फरमा रहे हैं। इमाम मुअल्लिम है। किताब किस वक्त क्या बोलती है, वो जमाने के इमाम उसकी वजाहत करते हैं और हमें बताते हैं। ये किताब अल्लाह फरमाता है किसी और जगह पे है, जो मैंने किताब और इमाम की दो आयत आपके सामने आए थे उसके हवाले से भी जिक्र किया था। ये कुरान टेक्स्ट की सूरत में तो हमारे सामने किताब की सूरत में मौजूद है। ये किताब, ये कुरान टेक्स्ट की सूरत में हमारे पास मौजूद है, मगर इसका एक जिंदा मौजिज़ा है। ये किताब एक जिंदा सूरत में मौजूद है। मैं इसकी मिसाल दूं, आप में अगर कोई ऑथर है, कोई राइटर है, आपने कोई किताब अगर लिखी है, तो जो किताब आपने लिख के छपाई है वो आपकी गूंगी किताब है, वो आपकी किताब सामित है, खामोश किताब है, उसमें अब कुछ नहीं हो सकता, छप गई, बंद हो गई। उस किताब का इल्म जो आपके दिमाग में मौजूद है वो आपकी जिंदा किताब है। उसमें उस किताब से ज्यादा कहीं कुछ है जो कुछ आपने लिख के जमा किया हुआ है। एक आदमी अगर किताब लिख डालता है तो उसका इल्म मुंतकल नहीं हो जाता, इल्म जिंदा इल्म की सूरत में उसके दिमाग में मौजूद रहता है। तो किताब जो एक बंद सहीफा की सूरत में आ जाती है वो एक मुकद्दस किताब है, मगर उसकी जान, उसका इल्म, उसकी रूह, जिंदा अकल के तौर पर है, जो अल्लाह फरमाता है मौजिज़ात की सूरत में किसी और जगह पे है। बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, बल्कि ये सीनों में जिसको मैंने इल्म दिया है जिंदा मौजिज़ात की सूरत में मौजूद है। गौर से सुनिएगा, बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन, बल्कि ये कुरान जिंदा आयात, जिंदा मौजिज़ात की सूरत में है। फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, उन लोगों के सीनों में जिनको हमने इल्म दिया है। और वो कौन है जिसके पास किताब का इल्म है? हम जब कोई मोहब्बत भरा खत लिखते हैं या गम से भरा कोई डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, कोई बड़ा सदमा हमें पहुंचता है, हम उसको लिखते हैं, क्या आपकी तहरीर में वो सदमात मुंतकिल होते हैं?
کیا آپ کی تحریر میں وہ جذبات منتقل ہوتے ہیں؟ کیا اس خط کے اندر آپ کو جو تکلیف پہنچی ہے، جو کرب ہے یا جو آنسو آپ نے بہائے ہوں گے، وہ ان لیٹرز میں نہیں ہوتے ہیں، وہ تو آپ کے دل میں، آپ کے سینے میں اسی طرح ہے۔ تحریر میں کیفیات جو ہیں وہ منتقل نہیں ہوتی ہیں۔ دوسرا شاید ہنستے ہنستے اس کو پڑھ جائے گا، جس چیز کو آپ نے روتے ہوئے لکھا ہے سامنے والا شاید کہا لگاتے ہوئے مذاقن پڑ جائے، کیونکہ اس کے لیے جذبہ نہیں ہے، جذبہ آپ کے سینے میں ہے۔ تو جو چیز تحریر میں آ جاتی ہے اس میں وہ کیفیات نہیں آتی جو اوپر ہوتی ہے، کیفیات اپنی جگہ پر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ قرآن ان لوگوں کے سینوں میں ہے جنہیں ہم نے علم دیا ہے۔ اور یہ قرآن کسی اور جگہ پر بھی اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ معزز قرآن ہے، فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب میں۔ اب دیکھیں یہ قرآن اور ایک اور کتاب، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، آپ خود فیصلہ کیجئے گا۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ ایک نوبل قرآن ہے، فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے، لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ لوگوں کے سوا اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ اس کو شاید ٹچ کر لے گا، اس کو ٹچ نہیں کر سکتا ہے، اس تک ہر ایک کی رسائی نہیں ہے، پاکیزہ لوگوں کے سوا رسائی نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے پاکیزہ پنجتن پاک ہے، سب کو پاک نہیں کہا اللہ نے، اہل بیت کو پاک کہا، اور فرماتا ہے وہ جو اندر والا قرآن ہے جس میں یہ قرآن ہے، چھپی ہوئی کتاب میں ہے، سب کو نہیں دکھتی ہے، اس کتاب میں تو صرف پاکیزہ لوگ ہاتھ ڈال سکتے ہیں، سب لوگ ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ یہ کتاب چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ چھپی ہوئی ہے جس کو نظر نہیں آتی۔ ہماری ہدایت اس قرآن کی جان جو چھپی ہوئی کتاب ہے وہاں سے ہوتی ہے، جس میں یہ کتاب بھی موجود ہے۔ تو اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنی انڈرسٹینڈنگ کا لیول اوپر سے اوپر لے جانے کی کوشش کریں۔ اور پھر اللہ یہ فرماتا ہے قرآن کی آیات کی ڈسکرپشن دینے کے بعد، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور اس قرآن کی ان متشابہات آیات کی تعویل سوائے اللہ کے اور راسخون فی العلم کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو قرآن کی آیت واضح ہے نا، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا، اور راسخون فی العلم، اور راسخون فی العلم کے سوا وہ لوگ جو علم میں مضبوط ہے۔ شیعان علی کا یہ عقیدہ ہے کہ راسخون فی العلم سے مراد ائمہ علیہم السلام ہے، پیغمبر، مولا مرتضی علی اور ان کی آل۔ دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ ہر آدمی اپنی جگہ پہ راسخون فی العلم ہے۔ بھئی راسخون فی العلم کی ایک کی تشریح دوسرے تشریح سے میچ نہیں ہوتی ہے، ایک ہی آیت کی تشریح راسخون فی العلم ایک نکالتا ہے دوسرا نکالتا ہے، وہ کیسا راسخون فی العلم ہے بھائی؟ اور یہ ٹائٹل آپ کو کس نے دیا کہ آپ راسخ؟ کیا جو بھی آدمی راہ چلتا ہمارے پاس آ جائے، ہم سے کہیں بھی آپ کتاب کی اس آیت پہ عمل کریں، کیوں اللہ نے اس کو راسخون فی العلم بنایا ہے کیا؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ کتاب کی اس چیز پہ عمل کرو جبکہ کتاب کا علم تم کو نہیں معلوم؟ اللہ فرماتا ہے یہ امت دعویٰ کرتی ہے کہ ہم سب کتاب پڑھتے ہیں، ہم سب کتاب جانتے ہیں، اور ہم آپ کو بھی بتائیں گے کتاب پہ کس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا دیا گیا ہے، تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا دیا گیا ہے، اور جن کو علم میں سے بہت تھوڑا دیا گیا ہے وہ بہت بڑے عالم بننے کا دعویٰ نہیں کرتے، عاجزی اور انکساری سے اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو سبحان ہے، تو نے جتنا ہم کو سکھایا اتنا آتا ہے، اس سے زیادہ ہم کو نہیں آتا۔ فرشتوں کو اتنا کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی کہتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے، جتنا تو نے سکھایا اتنا معلوم ہے، اس سے بڑھ کے نہیں معلوم۔ کم سے کم فرشتگی کی وہ صفت ہی اپنے اندر پیدا کر لیں اور یہ کہے کہ پروردگار جتنا تو سکھاتا اتنا ہی ہم جانتے ہیں، ہم کسی بھی چیز کے عالم بننے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ اگر ہر آدمی عالم بن گیا، راسخون فی علم بننے کا دعویٰ کرتا پھرا، تو فالوور کون رہے گا؟ پیروی کون کرے گا؟ کون کس کی بات مانے گا؟ پھر تو ہر ایک اپنی جگہ پہ امام
اور راسخون فی العلم بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو جو قرآن کے مالک ہیں، جو قرآن کے راسخون فی العلم ہے، جو قرآن کی تشریح جاننے والے اور وارث ہیں، ان سے ہمارا رشتہ ہے۔ قرآن کا ظاہر ہے، باطن ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ قرآن کی ایک آیت کے کتنے باطن ہے، ہر زمانے میں اس کی اپنی ایک تشریح، اس کا ایک باطن کھل کے آ جاتا ہے۔ جو زمانے کا امام ہے ان باطن کو کھولتا ہے، باطن کی ہمارے سامنے وضاحت کرتا ہے اور باطن کی تشریح کرتا ہے۔ امام نے اپنے پچھلے جامع میں ایک تعلیق کا مبارک ارسال فرمایا تھا، جس میں قرآن کے متعلق جو ہمارا اپروچ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح ہونی چاہیے، اس کا ذکر مولا نے فرمایا ہے۔ امام نے فرمایا کہ it should once and for all be proved that while the words of the Quran remain the same, every generation, every century, every period must have a new and different interpretation from that of the past. Otherwise, Islam will die and will not survive the competition of some healthy, less rigid competitors. یہ بات ہمیشہ کے لیے آپ واضح کر دیں کہ قرآن کے الفاظ تو وہی ہیں جو جمع ہو گئے ہیں کتابی صورت میں، مگر ہر نسل میں، ہر سینچری میں، ہر زمانے میں قرآن کی پچھلی تشریح کے مطابق نئی تشریح کرنی پڑے گی۔ علامہ اقبال کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہے، مفکر پاکستان کہتے ہیں جن کو شاعر مشرق کہتے ہیں۔ میں حوالہ دوں گا، ان کی ایک بڑی اچھی کتاب ہے The Reconstruction of Religious Thought in Islam۔ اسلام میں اسلام کے جو تھاٹس ہیں، اسلام کی جو سوچ ہے، اس کو پھر سے تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، فکر اسلامی کی تشکیل جدید، اس پر اس نے یہ کتاب لکھی ہے کہ آج ٹائم کے مطابق آپ کو اسلام کی تمام چیزوں کے بارے میں سوچ کر کس طرح ایک نئی دنیا بنانی ہے کہ جس میں آج کے زمانے کے ساتھ آپ چل سکے۔ اگر آپ کو وقت ملے ضرور پڑھیے گا، علامہ اقبال کی کتاب ہے، اردو میں بھی ملتی ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام۔ مولا یہی فرما رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی نئی تشریح ہونی چاہیے، ورنہ اسلام ٹھہر نہیں سکے گا۔ آج دنیا بھر میں دیکھیں مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ اگر مسلمان کتاب کی اثر نو تشریح نہیں کریں گے تو ان کے لیے وقت کے ساتھ سروائیو کرنا، ٹائم کے ساتھ چلنا بہت مشکل، دشواری ہو جائے گی۔ حضرت امام نے بھی 1978 میں فرمایا کہ ایز امام آف دا اسماعیلی کمیونٹی، اسماعیلی سیکٹ، آئی ایم ان اے پوزیشن ٹو اڈیپٹ دا ٹیچنگس آف دا قرآن ٹو دا ماڈرن کنڈیشنز۔ ایک امام، اسماعیلیوں کے امام ہونے کی حیثیت سے میں قرآنی تعلیمات کو دور جدید کے ساتھ مطابقت پیدا کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے زمانے کے امام ہمیں اس قرآن کی تشریح پر عمل کروا رہے ہیں۔ قرآن حکیم میں دین کی آسانی کا تصور ہے۔ آج دنیا میں ایسا تصور پیدا ہو رہا ہے کہ جہاں اسلام آیا، جہاں اسلام کی بات ہوئی، جہاں اسلامائزیشن کی بات ہوئی، لوگ سمجھتے ہیں سوسائٹی پر سختی آ جائے گی، سوسائٹی پر دباؤ آ جائے گا، ترقی کی ہر قسم کی راہیں بند ہو جائے گی۔ یہ امیج دنیا والوں کے آگے اسلام کا پڑا ہوا ہے، اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم نے ہی ایسا امیج دنیا والوں کو دیا ہے۔ کیوں دیا ہے ایسا؟ جبکہ اسلام کہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ اللہ تو آسانی چاہتا ہے، اللہ کا بندہ تنگی چاہتا ہے تو ہم کیا کریں؟ اللہ نے تو دین آسان بنا کے دیا ہے، مگر اللہ کے بندوں نے دین کو مشکل کر دیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تمہارے واسطے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ اور یاد رکھیے آسانی کا تصور ٹائم کے ساتھ بدلتا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے جو بات بڑی آسان نظر آتی تھی، ہمارے پاس ریڈیو آ گیا ہے، اب تو کمیونیکیشن اتنا اچھا ہو گیا، ہمیں دور کی آواز سنائی دیتی ہے۔
آج اگر سارے وسائل بند ہو کے صرف ریڈیو باقی رہ جائے گا، آپ میں کیا مصیبت آپ بڑی ہے کہ صرف ریڈیو سے ہی گزارا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ دیکھیے جب سائیکل ایجاد ہوئی ہوگی، لوگوں نے سوچا ہوگا کتنی آسانی ہو گئی، پیدل چلنے کی بجائے اب ہم سائیکل میں تھوڑی تیزی سے دوسری جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ آج اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو کہ آپ کی گاڑی اویلیبل نہ ہو، چھوڑیے سائیکل، کسی کے اسکوٹر پہ بھی جانا ہو تو مصیبت بن جاتی، کیا دن آ گئے آج مجھے بائک پہ جانا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ کل تک آپ کی جو آسانی تھی وہ آج مشکل ہے۔ آسانی کا تصور ٹائم کے ساتھ چینج ہوتا ہے۔ اسلام اگر دین آسان ہے، لوگوں نے دین مشکل بنایا ہے۔ امام دین آسان رکھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے آپ زمانے کے ساتھ ساتھ بہت چینج ہوتے جاتے ہیں۔ بھئی جس میں جان ہے وہ تو چینج ہوگی، ہم پیدا ہوئے تب سے مرنے تک ہماری باڈی میں چینجز آتی ہے، جس میں زندگی ہے اس میں چینجز ہے۔ ہاں جب مر گیا تو پھر کچھ نہیں، پھر پتھر بن گیا تو خلاص، صدیوں تک کوئی چینج نظر نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، مگر جس میں جان ہے اس میں تبدیلی ہے، جہاں زندگی ہے وہاں چینج ہے، اور امام زندگی ہے دین اسلام کی جو ہمارے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے ہمارا طریقہ زندہ ہے، وقت کے ساتھ، زمانے کے ساتھ، ہدایت کے طور طریقے کے ساتھ چلتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ آپ یہ سوال کریں کہ بھائی آپ یہ ہدایت کی ضرورت پر اتنی بات کرتے ہیں، اگر دائیں میں ہدایت کی اتنی ہی ضرورت تھی تو رسالت بند کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ پیغمبری چلتی رہتی ہے کہ مسئلہ ہی نہیں آتا، امام رسول اللہ نے جانشین مقرر کیا ہے یا نہیں کیا ہے، امامت کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں ہے، اگر ایسا ہی ہے تو رسالت کنٹینیو رہتی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، مگر رسالت بند کرنے کی اپنی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام نیچر کے مطابق چلتا ہے، ہر چیز کا ظہور اپنے وقت کے مطابق ہوتا ہے، اور یاد رکھیے کوئی رسالت ختم ہونے کے بعد کوئی بوقت ضرورت امت مسلمہ نے کوئی امامت کا ایجاد نہیں کیا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ امامت اور رسالت پیرلل چل رہی ہے، ہر رسول اپنے بعد صاحب شریعت پیغمبر اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کرتا رہا ہے، جن کی اولاد میں امامت چلی ہے۔ آدم کے ساتھ سیس تھے، نوح کے ساتھ سام تھے، ابراہیم کے ساتھ اسماعیل تھے، موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے، عیسیٰ کے ساتھ شمعون تھے، نبی صاحب کے ساتھ مولا مرتضی تھے، اور اسی سلسلے میں امامت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ رسالت امامت سے جداگانہ کوئی چیز نہیں ہے اس مشن سے کہ رسول کے جانے کے بعد اچانک کوئی خلا پیدا ہو گئی، بلکہ رسالت کا سلسلہ بند ہوا، سلسلہ امامت تو چلتا ہی رہا ہے اس دور کے اندر۔ اس لیے امامت رسالت کے بند ہونے سے امامت کے اوپر براہ راست کوئی اثر نہیں پڑتا، اور جس طرح ہر چیز گرو ہوتی ہے، ہر چیز کے انٹروڈکشن کا اپنا ٹائم ہوتا ہے۔ بچپن میں بچوں کی خوراک اور ہوتی ہے، جوانی میں خوراک اور ہوتی ہے، ہم سب انسان ہیں، 2 سال کا بچہ بھی انسان ہے، 80 سالہ بزرگ بھی انسان ہے، مگر یہ 2 سالہ بچہ ایک خاص عمر میں جا کر ہی اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کر سکتا ہے، اس کا ایک ٹائم آتا ہے۔ اپنے جیسے دوسرے انسان کو جنم دینے کے لیے ہمیں ایک خاص عمر میں پہنچنا پڑتا ہے، اس سے پہلے ہم ایسا نہیں کرتے، جس کو ہم میچورٹی کہتے ہیں، جس سے ہم بالغ کہتے ہیں، اس زمانے کی ہماری ضرورت اور ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی امت کو کچھ وقت رسالت کے حوالے کرتا ہے، اور اس کے بعد دائمی ہدایت کے لیے وہ امامت کے حوالے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے۔ اور قرآن میں جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارے پروردگار نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، 7ویں دن عرش پہ بیٹھ گیا۔ اسماعیل دعات کا کہنا ہے اللہ تو کن فیکن سے کائنات پیدا کرتا ہے، اس کو 6 دنوں کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ یہ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد، یہ اللہ کے 6 بڑے دن ہے، اس سے اللہ کی تخلیق دین مکمل ہوئی ہے۔ اور 7واں دن وہ جو تخت پہ جلوہ افروز ہونے کا جو زمانہ ہے وہ امامت کا زمانہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گائیڈنس زمین پہ رہتی ہے۔ تو یہ کوئی اچانک کوئی ایبرٹ سلسلے کا منقطع ہونا نہیں ہے کہ جس سے کوئی نیا سلسلہ شروع آیا ہے، بلکہ یہ ایک ڈیوائن
اسکیم کے تحت یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا ہے. میں ایک آدھ سوال آپ کے سامنے ڈسکس کر کے اپنی جگہ لوں گا کہ جس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسماعیلیز زمانے کے امام سے دعا مانگتے ہیں یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کہہ کے، تو اس سے شرک ہوتا ہے کیونکہ آپ امام کو اللہ مانتے ہیں اور اس طرح آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسماعیلی امام کو اللہ نہیں مانتے ہیں، اسماعیلی امام کو خدا نہیں مانتے. ہماری دعا نہیں پڑھتے، ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں نا. دعا میں دیکھیے کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اللہم صلی علی اللہم یا مولانا انت السلام بحق رسولک المقربین ائمتک ہمارے رسولوں کے ذریعہ اماموں کے ذریعہ ہم پر رحم کر. یہ ہماری دعا کیا بتاتی ہے؟ اور امام نے کبھی یہ تعلیم جماعت کو نہیں دی ہے کہ اسماعیلی امام کو اللہ بولتے پھرے. کبھی کوئی گستاخی کرتا بھی ہے تو امام خود اس کی وضاحت کرتے ہیں دوسروں کے سامنے کہ نہ امام کا کوئی ایسا عقیدہ ہے نہ اسماعیلیوں کا ایسا کوئی عقیدہ ہے. رہی بات امام سے دعا مانگنے کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. امام وسیلہ ہے، خلیفہ ہے زمین پر، اللہ کا بنایا ہوا ولی ہے، سرپرست ہے، کارساز ہے. وہ ہماری مشکل آسان کر سکتا ہے، مشکل کشا ہے. تو جن کا دل نہیں مانتا وہ نہیں مانتے، لیکن جس کا مانتا ہے وہ تو مانگیں گے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. ایک چھوٹی سی آیت دیکھ لیجئے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. چھوٹی سی آیت. اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اس آیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالی انسان سے اپنے بندوں سے مدد مانگتا ہے. اگر مدد مانگنے کا ایک لیول یہ ہو سکتا ہے جہاں اللہ بندوں سے مانگے تو بندہ اپنے امام سے نہیں مانگ سکتا. جو زمین پر اللہ کے نور کا خلیفہ ہے اس سے بندہ نہیں مانگ سکتا. جس کو وہ امام بنایا ہے، جو خدا اور بندے کے درمیان ایک واسطہ ہے، اس سے بندہ دعا نہیں مانگ سکتا. اس میں کوئی شرک نہیں بنتی. لوگ قبرستانوں پہ جا کے، مزاروں پہ جا کے دعائیں مانگتے. ہمارے تمام عزت، تمام احترام، تمام آبرو ان تمام برگزیدہ ہستیوں کے ساتھ موجود ہے، مگر اگر ایک قبر کے اندر جو کسی بزرگ کی بوسیدہ ہڈیاں بچی ہوں گی، شاید لاش کا کوئی حصہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ان سے ہماری عقیدت مندی ہو سکتی ہے کہ وہ ہمارے سارے مشکلات آسان کرے گا، وہ ہماری باتیں اللہ تک پہنچائے گا. اور اللہ کا بنایا ہوا زندہ خلیفہ، زندہ امام، اس سے جب ہم مدد مانگے تو آپ ہم شرک کرتے ہیں. کیا زندہ مردے سے برا ہوتا ہے؟ کیا ہم مردہ پرست قوم رہیں گے ہمیشہ، زندوں کو کوئی جگہ نہیں دیں گے کیا؟ اور رہی بات شرک کی، لوگوں کو شرک کا مطلب نہیں معلوم، اس لیے کہتے ہیں کہ آپ شرک کرتے ہیں. شرک کا مطلب ہے ایک ہی جیسی چیز کے برابر کسی ایسی اور چیز کو ماننا. بھئی دو وکیل آپس میں مل کے مشترکہ کاروبار کرتے ہیں، دو بزنس مین آپس میں مشترکہ کاروبار کرتے ہیں. کسی نے کہا یہ ہمارا ایبسولوٹ اللہ ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، اسی کے برابر یہ ہمارا دوسرا اللہ ہے، ہم دو مانتے ہیں. یہ شرک ہے. ایک بات یاد رکھیے، قرآن کا کانٹیکسٹ ہے، ٹائم ہے. یہ قرآن کی آیت سن 2003 میں نازل نہیں ہوئی ہے، 1400 برس پہلے. اور یاد رکھیے کس ماحول میں اتری ہے، کس کے لیے اتری ہے. لوگوں نے اپنے گھر گھر بت سجا رکھے تھے، خانہ کعبہ کے اندر بھی بت سجا رکھے تھے. ان کو اللہ نے مشرکین کہا ہے، سن 2002 والوں کو نہیں. ان کے لیے مشرکین استعمال ہوا ہے. رہی بات اسماعیلیوں کا شرک کرنا، میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں اسماعیلی اگر شرک کرنا چاہیں گے تو بھی نہیں کر سکیں گے. اسماعیلی اگر شرک کرنا چاہیں گے تو بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اسماعیلی ڈیفینیشن آف توحید اتنی ریفائنڈ اور اتنی پیور ہے. ہماری توحید کا ڈیفینیشن اسماعیل دائیوں کا یہ ہے، جسے پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ سب سے اچھا ڈیفینیشن ہے کہ اللہ انسان کی وہم و گمان سے بھی بالاتر ہے.
انسان کی سوچ کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں اللہ کا وجود شروع ہوتا ہے. انسان کی عقل اللہ کے بارے میں کبھی بھی پورا علم حاصل نہیں کر سکتی. یہ اسماعیلی دائیوں کی توحید ہے. تو جس اللہ کے بارے میں آپ جان نہیں سکتے, جس اللہ کو پہچان نہیں سکتے, جس اللہ تک پہنچ نہیں ہے, پہلے اس ایک اللہ کو تو پہچان نہیں سکیں گے, اس کے جیسا دوسرا کدھر سے لائیں گے کہ جب شرک کریں گے؟ شرک تو یہ ہوا نا کہ وہ جو اللہ ہے اس کے برابر دوسرا اللہ لائیں گے, اس کو دونوں کو برابر مانیں گے تو شرک ہے. ہمارے دائی کہتے ہیں آپ تو پہلے کوئی نہیں سمجھ پائیں گے, کبھی نہیں سمجھ پائیں گے. ہماری عقل میں یہ طاقت موجود نہیں ہے کہ خداوند تعالیٰ کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسا کہ وہ ہے ویسا سمجھ پائے. تو ایک اسماعیلی تو اس اللہ کو بھی نہیں سمجھ پائے گا جو کہ ایک ہے, اس کے برابر دوسرا لائے اور اس کی پرستش کرے پھر شرک کرے. امپاسبل. میں آپ سے کہتا ہوں آپ چاہیں گے تو بھی نہیں کر سکیں گے. اس لیے لوگوں کے ان باتوں میں دھیان نہ دے جو شاید قرآن کی آیت لا کے آپ کو یہ بتائیں گے بھئی یہ آیت آغا خانیوں کے واسطے اتری ہے, ذرا اس کو پڑھ لینا. جب یہ آیت اتری ہے تبھی کوئی آغا خانی, کوئی اسماعیلی, کوئی شیعہ کا وجود نہیں تھا. رسول اللہ کے زمانے میں جو حالات موجود تھے ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اپنے عقیدے کو سنبھالیے, اپنے ایمان کو سنبھالیے. جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے قرآن آیات کی روشنی میں, وہ تمام بیانات و تمام آیات جو نیچے آج کتاب میں دستیاب ہے, آپ ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اپنی ریڈنگ بڑھائیے, اپنی تعلیم بڑھائیے, اچھی کتابوں کا مطالعہ کرے, اچھا لائبریری بنائیے. جس طرح اپنے آپ کو ہم مالی طور پہ مضبوط کرتے ہیں, دنیاوی علم میں مضبوط کرتے ہیں, اچھی صحت بناتے ہیں, اس طرح انٹلیکچولی علمی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کرے. ہماری تاریخ انٹلیکچوئل رہی ہے, ہم نے علمی طور پر دنیا پہ اپنے نقوش چھوڑے ہیں. علم میں اپنے آپ کو مضبوط کرے اور دیکھیے کتنا مزہ آئے گا دین پہ عمل کرنے میں. نہ صرف دین پہ عمل کرنے میں, ہم پہ ایک اور ذمہ داری ہے کہ ہمارا طریقہ دین اسلام کے انٹلیکچوئل ٹریڈیشن میں ہوتا ہے اور امت مسلمہ کی انٹلیکچوئل ٹریڈیشن میں رہنمائی کرنا یہ اسماعیلی جماعت کی ذمہ داری ہوگی. ابھی ہے, آئندہ ہوگی. ہم پر بہت بھاری ذمہ داری ہوگی کہ وقت کے ساتھ چلنے کے لیے قابل عمل اسلام کی ایک صورت اسماعیلی طریقہ ہی دنیا والوں کے سامنے دے سکتا ہے. آپ جماعت نے بہت خاموشی سے سنا. میں نامدار مفتی صاحب, کامڑی صاحب, طریقہ بورڈ کریم آباد, آپ سب کے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج چھٹی کے دن بھی آپ نے اتنی بڑی تعداد میں حاضری دی, علم کی باتیں سنی, عزت افزائی کی. آپ سب کا بہت بہت کرم, بہت بہت شکریہ. یاری مدد.